صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا أو كما جاء في الحديث الشريف. حضرات گرامی، ڈائس پر نہایت عظمتوں، اہمیتوں، برکتوں کے حامل ہر دل عزیز حضرت الحاج قاری محمد انوار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء شہر میرٹھ و محتمم مدرسہ قاسم العلوم، اور استاذ محترم حضرت اقدس مولانا محمد عمر صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی موجودگی میں مجھ ناچیز کم علم، بلکہ کہنا چاہیے کہ علم سے کورے شخص کو بولنے کی مہلت مل جانا، موقع فراہم ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اور میں اس پر شکر گزار ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت اپنے رفیق محترم عزیز گرامی حضرت قاری محمد تنویر صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا. دراصل میرے اس وقت یہاں بولنے کی حیثیت یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، کماتا ہے، تو اس کی خوبیاں یا اس کی کمیاں ماں باپ کے سامنے آتی ہیں، وہ اس کی خوبیوں پر خوش ہوتے ہیں اور کمیوں کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات میرے استاذوں کی فہرست میں ہیں، جن کے سامنے میں نے الف با تا پڑھنا سیکھا ہے، جن کے سامنے میں نے تتلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ پڑھنا سیکھا ہے. یہ محسنین میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں. بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے کسی پیر صاحب سے کہا کہ جی بہت دن ہو گئی خدمت کرتے ہوئے، کچھ نواز دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے، اتنے دن سے پیر دبا رہا ہوں، آپ سے کچھ تو مل جائے. تو پیر صاحب نے اسے کاغذ پہ ایک لمبا ڈنڈا کھینچ کے دے دیا. وہ لمبا ڈنڈا کھینچ کے دیا تو اس کو روزانہ 1 درہم ملنے لگا. اب وہ کسی اور پیر کی خدمت میں چلا گیا آگے کی منزلیں طے کرنے کے لیے، آگے کے مراتب حاصل کرنے کے لیے. وہاں ان سے کہا کہ جی بہت دن ہو گئے، آپ بھی کچھ نواز دیں. انہوں نے کہا پچھلے پیر نے کیا دیا ہے کہ 1 ڈنڈا لگایا ہے. اچھا، تو اس کے آگے انہوں نے 1 زیرو بنا دی. اب اسے 10 درہم ملنے لگے. اور آگے بڑھا
اور آگے بڑھا اور نئے علوم حاصل کیے, نئے معرفتوں کے میدان میں قدم رکھا, تو آگے کے جو پیر تھے انہوں نے بھی 1 0 لگا دی, پھر 1 0 اور لگا دی, پھر 1 0 اور لگا دی. لگتے لگتے 10,000 1 لاکھ درہم ڈیلی کی انکم ہو گئی, بڑا تاجر بن گیا. اب وہی جو پرانے پیر تھے جن کو بھلا بیٹھا تھا, جن کو جانتا نہیں تھا, جن کی دل کے اندر کوئی وقعت نہیں رہ گئی تھی, ابھی کبھی کسی مجلس میں ان سے سامنا ہوا تو انہیں نظر انداز کر دیا, انہیں بھلا دیا, انہیں ہلکا پن دیا, ان کی عزت میں تخفیف کے ساتھ پیش آیا. تو انہوں نے کہا بھئی کیا ماجرا ہے, ہم سے کیوں کٹ کٹ کے چل رہے ہو, کیوں بچ بچ کے چل رہے ہو؟ کہ جی حضرت اب تو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں. اچھا بڑا آدمی ہو گیا تو ہم تو چھوٹے ہی ہیں بھائی. کہ ہاں آپ تو چھوٹے ہی رہ گئے جی, اب تو میری منزلیں بہت اونچی ہیں, میری اڑان بہت بلند ہے. کہنے لگے اچھا تو بھائی وہ جو 1 ڈنڈا ہم نے دیا تھا ہمارا واپسی دے دو. تو 1 ڈنڈا جو ہم نے دیا تھا وہ ہمارا واپسی دے دے. لہذا اس نے وہ 1 ڈنڈا واپس کر دیا. بچا کیا؟ 1 لاکھ میں سے 1 کا نمبر ہٹا دیجئے تو کیا بچا؟ 0. اگلے ہی دن 0 پہ آ گیا. ڈوبنے لگے جہاز, دکانوں میں نقصان ہونے لگا, تجارتیں تباہ ہونے لگی. بھاگا ہوا 1 لاکھ والے پیر کے پاس گیا, کوئی حضرت تباہ ہو گیا, تباہ ہو گیا, کچھ کر دیجئے, کچھ دے دیجئے. انہوں نے 2 0 لگا دی. اس نے دیکھا کہ یار یہ 2 0 لگ گئے, عجیب 0 سے کیا ہو رہا ہے, کہ میں لگے اور 2 لگوا لے. کہ جی کیا مطلب کہ ہمارے پاس تو 0 ہے, چاہے جتنے لگوا لے, تیرے پاس ادھر 1 ہے تو یہ 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ بنتے چلے جائیں گے. تیرے پاس اگر ادھر 2 ہے تو 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 2 کروڑ بنتے چلے جائیں گے. اگر ادھر کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو 0 ہے بھائی. چھوٹے والے پیر کے پاس گیا, اس نے بھی 1 0 لگا دیا. پھر اپنے سارے پیروں کو جمع کیا کہ حضرت میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اللہ کے واسطے مجھے اتنا نہ ستائیں, اتنا نہ آزمائیں. ٹھیک ہے میری غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ 0 آپ کو لگا دیتے ہیں. کہنے لگے ہمارے پاس یہی ہے, یہ 0 بڑا کام کا ہے, لیکن اس کو ڈنڈا چاہیے. وہ ڈنڈا ہم نہیں دیتے, وہ ڈنڈا تو قاری انوار صاحب دیتے ہیں, وہ ڈنڈا تو مولانا محمد عمر صاحب دیتے ہیں. اگر ان سے تو نے وہ ڈنڈا لیا ہے تو یہ 0 سلامت ہے, یہ آگے بڑھاتی رہیں گی, اٹھاتی رہیں گی, اڑاتی رہیں گی, چلاتی رہیں گی, ترقیات ملتی رہیں گی, عزتیں قدم چومتی رہیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں وہ ڈنڈا گر گیا تو سب 0 ہی 0 رہ جائے گا. تو میرے بھائی, ابھی تو میں نے بہنوں سے خطاب شروع نہیں کیا, میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ, آپ کے وہ اساتذہ جن سے آپ نے علوم کا آغاز کیا ہے, علم حاصل کرنا جہاں سے شروع کیا ہے, وہ آپ کے لیے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ آپ نے قدم رکھا اور آگے بڑھ گئے, اب کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہ درخت کی جڑ کی مانند ہیں. اگر آپ ان سے جڑے رہیں گے ترقی رہے گی. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اقبال نے کہا تھا کہ اگر شجر سے وابستگی رہے گی, تعلق رہے گا, نسبت رہے گی, جوڑ رہے گا, تو پھر اس درخت سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے گا. شاخیں ہری بھری رہیں گی, پھل لگتے رہیں گے, شجر ثمر آور اور بار آور رہے گا. اور اگر اس جڑ سے تعلق کٹ گیا تو پھر نقصان ہے, خسارہ ہے, گھاٹا ہے, اور اپنی اصل حقیقت کے گم ہو جانے کے قوی ترین اندیشے ہیں. تو یہ دونوں حضرات میرے ان اساتذہ میں ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, جن کے پاس میں نے بولنا سیکھا ہے, جن کے پاس میں نے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنا سیکھا ہے. ان کی بہت سے جملے اور بہت سی سختیاں اور بہت سے چانٹے اور بہت سے تھپڑ اور بہت سی دفعہ مرغا بنانا وہی ہے جس نے ہمیں آج کسی منزل تک پہنچا دیا ہے. اور آج یہ حضرات کہیں اگر اپنے کامیاب شاگردوں کا ذکر کرتے ہوں گے تو نکموں میں کہیں ہمارا بھی نام لے دیتے ہوں گے,
حقیقت یہ ہے کہ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کبھی موقع بہت کم ملتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے محبت کرو تو اس محبت کا ذکر کر دیا کرو. لیکن یہ موقع کم ملتے ہیں. آدمی دوست سے محبت کا ذکر کر دیتا ہے، کسی نئے پارٹنر سے محبت کا ذکر کر دیتا ہے، اماں سے نہیں کر پاتا، ابا سے نہیں کر پاتا. حالانکہ ابا کی محبت سے دل بھرا ہوا ہے، جذبات لبریز ہے محبت سے، لیکن اماں کے سامنے محبت کا تذکرہ کر نہیں پاتا، ابا کے سامنے محبت کا تذکرہ کر نہیں پاتا. تعلق ہی اتنا قریب کا ہے، ساری دنیا نظر آ جاتی ہے، آنکھوں سے پلکیں نظر نہیں آتی. تو یہ حضرات ہمارے اتنے قریب ہیں اور ایسے مشفق ہیں، اور ان کی ایسی شفقتیں، محبتیں اور دعائیں ہیں. تو اگر کہیں ہم محبت کا ذکر کرنا بھی چاہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ چھوٹے ہیں اور الفاظ بونے ہیں محبت کے جذبات کے سامنے. تو میں ان حضرات کی خدمت میں بہت زیادہ تشکر، محبت، الفت اور ادب کے نذرانے ان کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں، اور ان سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیز طالبات، معلمات، میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات خطبے میں تلاوت کی ہیں. اسی پہ چند منٹ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے. یہ مائک آپ کا جو ہے نا دھوکہ دے رہا ہے، کبھی لگتا ہے آواز آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی ہے. اسے ایک جگہ روک دیجئے، یا تو آئے یا جائے، یا تو آئے یا جائے، ایک جگہ روک دیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے غار حرا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت مبارکہ نازل کی جا رہی ہے. وقفہ دیکھیں کتنا ہو چکا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر طبقے میں نبوت کا، رسالت کا، صحیفوں کا، کتابوں کا، وحی کا سلسلہ رکھا. ہر دور میں نبی آتے رہے، لیکن یہاں دنیا میں 611 برس گزر چکے ہیں. 6 صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی نبی نہیں آیا. 6 صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی کتاب نہیں آئی. 6 صدیاں گزر گئی ہیں، اس رب کائنات نے اپنی مخلوق سے، خصوصاً انسانوں سے کوئی خطاب نہیں فرمایا. اور ادھر جہاں مکہ مکرمہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا ہے، جو اولین اور پہلے نمبر کے مخاطب ہیں قرآن کی آیات کے، ان میں تو حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. ہزاروں برس گزر چکے ہیں. یہ نبوت و رسالت کا کانسیپٹ ہی بھلا چکے ہیں. اس کا اسٹرکچر اور اس کا مقصد، اس کے اغراض، وہی ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکے ہیں. جانتے ہی نہیں ہے نبوت و رسالت کیا ہے. بالکل کفر اور شرک کی گہری کھائیوں میں اور گہرے اندھیر گڑھوں میں جا کر یہ گر گئے ہیں. اور اب پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں 611 برس کے بعد اس انسانیت سے خطاب اللہ فرما رہے ہیں، اور ہزاروں برس کے بعد ان عرب کے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں. اور بیماریاں کیا ہیں؟ بیماریاں کیا ہیں؟ بیماریاں یہ ہیں کہ لوگ زندہ حالت میں معصوم، ننھی منھی پھول جیسی بچیوں کو زندہ قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، اور ان کی چیخوں اور ان کے رونے کی آوازوں کے درمیان ان کا گلا اس مٹی کے بوجھ سے گھونٹ دیتے ہیں. زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے باپ ہوتے ہوئے انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں. معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے. اس کی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ شراب عام ہے، بیوی، بہن، بیٹی، ماں، باپ سب شراب پیتے ہیں. شراب کے اندر کوئی قباحت نہیں رہی. ان کے لیے جیسے پانی ہے ویسے ہی شراب ہے. اور شرابوں کے نتیجے میں جو جرائم پنپتے ہیں، جو کرائم ابھرتے ہیں، شراب کے جو برے اثرات ہیں، اس سے پورا معاشرہ سڑ چکا ہے، گل چکا ہے. تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، خون ہے، غارت گیری ہے، قتل ہے، آپس کی جنگیں ہیں، آپس کے اختلافات ہیں. ساری برائیاں عروج پر ہیں، ساری برائیاں عروج پر ہے. یعنی پورا مریض جو ہے
وہ حالت نزا میں ہے، نسخہ آیا ہے، طبیب نے کسی نسخے کی تجویز فرمائی ہے، کیا نسخہ آیا؟ 611 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے مخاطب ہے، 611 برس کے بعد خطاب فرما رہے ہیں، کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا اقرا اقرا، ساری برائیاں ہیں، کعبے میں 360 بت رکھے ہیں، اقرا، شرک گھر گھر میں لوگوں کی رگوں پے میں جڑوں میں پیوست ہو چکا ہے، نسخہ آیا ہے اقرا، لوگ خدا کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی طاقتوں سے غافل ہیں، نسخہ آیا ہے اقرا، اقرا، پڑھو پڑھو، ایجوکیشن، گیان، شکشا، تعلیم، سب سے پہلی بات حیرت، حد یہ ہے کہ اللہ نے صراحتاً توحید کے بارے میں بھی کچھ نہیں فرمایا، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے اکیلا خدا مانو، یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، یوں بھی نہیں کہا کہ میری ہی عبادت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وہ گھر جو اللہ کی توحید کے لیے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اور ایمان سے لبریز پیشانیوں کے وہاں جھکنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ گھر جو اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی پرستش کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے کعبہ، سب سے پہلا گھر، میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلا گھر اللہ نے جو کعبہ بنایا، اس وہ کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی پرستش کے لیے بنایا گیا، وہ پہلا گھر توحید کا تھا، وہاں توحید ختم ہو چکی، وہاں شرک آ چکا، وہاں اللہ کی عبادت کے تصور دلوں سے نکل گئے، پیشانیاں تو جھکتی ہیں لیکن اب وہ بتوں کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ کی جانب سے ذہن اوجھل ہو چکے ہیں، اللہ کا خیال دلوں میں آتا نہیں ہے، اللہ کا خیال ذہنوں میں ابھرتا نہیں ہے، اب تو سامنے لات ہے، عزا ہے، ہر دن کا الگ خدا ہے، 360 دن ہے، 360 خدا ہے، ہر قبیلے کا الگ خدا ہے، ہر کلچر کی الگ الگ عبادتیں ہیں، الگ الگ انداز ہے، طواف تو رہ گیا ہے لیکن طواف کا مقصد بدل گیا ہے، روح نکل گئی ہے، ایسے وقت میں ہزاروں برس کے بعد اور عام انسانیت سے 600 برس کے بعد اللہ خطاب فرما رہے ہیں، بیماری کا نسخہ دے رہے ہیں، بیماری کا علاج بتا رہے ہیں، کیا علاج بتایا؟ اقرا، پڑھو۔ اب حیرت ہے کہ پڑھنے کو تو پنڈت بھی کہتا ہے، پڑھنے کو تو ملا بھی کہتا ہے، پڑھنے کی، شکشا کی، تعلیم کی، گیان کی، ایجوکیشن کی، یہ باتیں تو ہر فیکلٹی میں ہیں، ہر کالج میں ہیں، ہر یونیورسٹی میں ہے، ہر سیمینار میں ہے، ہر ادھیویشن میں ہے، ہر طرح کے جلسے میں ہے، ہر اجلاس میں ہے، ہر میٹنگ میں ہے، ہر زبان پہ ہے، پوری دنیا کہتی ہے، چینی بھی، جاپانی بھی، یورپین بھی، انگریز بھی اور عربی بھی، عجمی بھی، سب کہتے ہیں تعلیم ضروری ہے، تعلیم انسانیت کا زیور ہے، تعلیم سے سلیقہ آتا ہے، تعلیم سے ترقی ہوتی ہے، پوری دنیا یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ قاری تنویر صاحب کچھ فرق ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، قاری تنویر صاحب خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں، مدرسے اور بھی ہیں، ادارے اور بھی ہیں، لیکن میری ان سے بات ہوتی ہے، جس نظریے کے تحت، جس سوچ کے تحت اور جس کانسیپٹ کے تحت اور جس فکر کے تحت انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ اس سوچ پہ باقی رہیں، اس فکر پر ثابت قدم رہیں، اگر یہ اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس فکر کے ساتھ کوئی ادارہ کم سے کم آپ کے 4-5 ضلعوں میں تو نہیں ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ وہ یہی اقرا کی سوچ ہے، قرآن کا پہلا حرف، پہلا لفظ جو آیا ہے،
اور آپ کو حیرت ہوگی اللہ کی عبادتیں نہیں تھی، اللہ نے اپنی عبادت کی بات نہیں کی، نمازیں نہیں تھی، مٹ چکی تھی، نماز کی کوئی بات نہیں آئی، روزے نہیں تھے، لوگ بھلا چکے تھے، روزے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، قتل ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے، زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کی جا رہی ہیں، کوئی تفصیل اس کے بارے میں نہیں آئی۔ پہلی بات اقرا، حالانکہ تعلیم تھی، تعلیم تھی ہندوستان کے اندر، دنیا بھر کو، پوری دنیا کو، پورے یونیورس کو ہندوستانیوں نے حیران کر دیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک کی گنتی ایجاد کر دی، شونیہ دریافت کر لیا، زیرو کو ایجاد کر لیا ہے۔ اب 1 سے 10 کیسے بنیں گے، دہائی کیسے ہوں گی، سینکڑے کیسے ہوں گے، 1000 کیسے ہوں گے، ابھی ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے، بڑا آسان لگتا ہے، لیکن پوری دنیا آج بھی ہندوستان کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے کہ یہ زیرو ہندوستان نے دیا ہے، یہ 1 سے 9 تک کے نمبر ہمیں ہندوستان میں دیے ہیں۔ ان کے میتھمیٹکس کا حال یہ تھا، ان کے میتھمیٹکس کا، ان کے حساب کا، اور ان کے الجبرا کا، اور ان کے کہنا چاہیے کہ ان کے حساب کا حال یہ تھا کہ یہ نمبروں میں بات کیا کرتے تھے، نمبروں میں شاعری کیا کرتے تھے، نمبروں میں ایک دوسرے پر حملے کر دیا کرتے تھے، نمبروں میں انہوں نے تاثیر ڈال دی تھی۔ ایسا زبردست، جو ہم تعویذ لکھتے ہیں، مسلمان بھی لکھتے ہیں، یہ دراصل ہندوستان کی دین ہے۔ یہ شمسی چال، قمری چال اور علم جفر، یہ جو پنپا ہے، یہ ہندوستان کی ترقی ہے۔ تو علم تو تھا، علم تو تھا، عربک لٹریچر، انگلش لٹریچر ہے، اردو لٹریچر ہے، اس پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اس پر ایم اے ہوتا ہے، بی اے ہوتا ہے، یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد آدمی آتا ہے، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ کہتا ہے، ایجوکیٹڈ کہتا ہے، تو یہ والی تعلیم تو تھی۔ عرب کے اندر اتنی زبردست تعلیم تھی کہ انہیں اپنے لٹریچر پر، اپنے ادب پر، اپنے ساہتیہ پر اتنا غرور تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی گونگا، تم ہمارے جیسی بات نہیں کر سکتے، تمہارے یہاں ہمارے جیسی تمثیلات نہیں ہیں، ہمارے جیسے استعارات نہیں ہیں، ہمارے جیسے مثالات نہیں ہیں، ہمارے جیسی تشبیہات نہیں ہیں، تو لہذا وہ تھی تعلیم۔ تعلیم تو تھی۔ رومن امپائر میں ایسے بڑے بڑے فلسفی، افلاطون تھا، ارسطو تھا، ابن بطوطہ تھا، بڑے بڑے فلسفی تھے جن کے فلسفوں کے سامنے دنیا سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حقیقت ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ سچائی ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، لوگ اسی کو مانتے تھے۔ There are certain things that is nothing more real than what cannot be seen, that is nothing more certain than what cannot be heard۔ فلسفہ ہے چین کا، پوری دنیا حیران ہے کہاں سے آیا ہے۔ چین میں فلسفہ تھا، یونان میں فلسفہ تھا، ایران کا ادب تھا، ایران میں شاعری تھی، ایران میں فلسفی تھے، ایران میں پنڈت تھے، ایران کے آریوں نے پوری دنیا کو اپنے علوم سے چکا چوند کر دیا تھا۔ ہندوستان میں ویداس تھے، وید تھے، منتر تھے، یہاں کی کتابیں تھی، یہاں کی سنسکرت تھی، پوری دنیا میں علوم تھے۔ اس علوم کی آندھی میں، اس علوم کے شور میں اور اس گیان اور شکشا کے بلاسٹ کے دوران قرآن کی آیت آتی ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا کہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کیا نسخہ کیمیا ہے؟ اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق۔ یہ فرق ہے دنیا کی تعلیم میں اور اسلام کی تعلیم میں۔ یہ جو معاف کیجئے گا پچھلے 150 برس سے یا 200 برس سے ایک لفظ گڑھ لیا ہے حالات کے تناظر میں، تاریخ کے دباؤ میں، اور کہنا چاہیے کہ ماحول سے متاثر ہو کر ایک دنیا کی تعلیم ہے، ایک دین کی تعلیم ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں، حدیث کی کسی ایک جملے میں، اس کی ضعیف سے ضعیف ترین حدیث میں بھی کوئی تشریح نہیں ملتی، کوئی وضاحت نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ یہ تو خالصتاً حالات کے تناظر میں ہم نے یہ لفظ پیدا کیے ہیں۔
قرآن نے دو تعلیم بتائی ہے. پہلی تعلیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے لفظ جو ہیں ضائع زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ سننے والی خواتین ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ باتیں شاید نہ آئیں, تو میں موضوع کو ذرا سا سمیٹ لیتا ہوں. ہے جی ہاں نہیں آئیں گی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے. قیامت تک کے علوم, قیامت تک کی سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, زیولوجی, زیومیٹری, سارے علوم, میتھمیٹکس, کیمسٹری, سارے علوم آدم کی ذات میں ودیت فرما دیے. وہ ودیت فرما دیے ایسے جیسے گیہوں کے دانے میں قیامت تک پیدا ہونے والا گیہوں موجود ہے, لیکن اس کی کاشت کرنی پڑے گی, اسے ایک مرحلے سے گزارنا پڑے گا. ہے اس میں آم کی گٹھلی میں آم بھی ہے, آم کا درخت بھی ہے, اور اس درخت سے باغ بھی ہے, اور باغ سے باغات بھی ہے, اور آم کی اقسام بھی ہے, اور قیامت تک پیدا ہونے والا آخری آم بھی موجود ہے اسی گٹھلی کے اندر. لیکن کھولیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا. آدم کی ذات میں اللہ نے تمام علوم بھر دیے, ودیت فرما دیے, اس کے اندر رکھ دیے پوٹینشلی تمام علوم آدم کو عطا کر دی. الاسماء تمام چیزوں کے ناموں کا علم کلھا, اس کے اوصاف کا, اس کی جزئیات کا, اس کے کمالات کا, اس کے تأثرات کا, اس کے اثرات کا, اس کی تاثیر کا, اس کی فعالیت کا, اس کی انفعالیت کا, تمام علوم بھر دیے گئے آدم کی ذات میں. اور جب وہ علوم بھرے, آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے, وہ بڑھے, انسان نے کھیتی کرنا سیکھا, اس غلے کو بچانا سیکھا, ایک فصل کو دوسری فصل تک لے جانا سیکھا, اس نے بیماریوں کا علاج سیکھا. آج اتنا بڑھا کہ یہ بے جان آلہ میرے ہاتھ میں ہے, اس میں کچھ پلاسٹک ہے, کچھ لوہا ہے, کچھ ایلومینیم ہے, کچھ کاپر ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, لیکن یہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. اتنی ترقی ہوئی کہ اب یہ چکا چوند ہے علوم کی, اور یہ ایسا بڑھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے کہ یہ انسان کہاں پہنچ چکا ہے. اس کی ترقی سے آج فرشتے بھی حیران ہیں. ایک علم تو یہ ہے جو خود بخود بڑھتا ہے. ڈاکٹری پڑھانے کے لیے یونیورسٹی نہ ہو تب بھی انسان ڈاکٹر بنتا رہے گا. کوئی انجینئرنگ بتانے والا نہ ہو تو بھی انسان اپنی انجینئرنگ آگے بڑھاتا رہے گا. یہ جگاڑ پہلے بھی تھے, مکان پہلے بھی بنتے تھے, انسان نے چھت کو اوپر روکنا پہلے بھی سیکھ لیا تھا, انسان نے پانی میں سانس لینا پہلے بھی سیکھ لیا تھا, انسان نے آندھیوں طوفانوں کا مقابلہ کرنا پہلے بھی سیکھ لیا تھا. اس وقت کی یونیورسٹیز نہیں تھی, یہ نام نہیں تھے, لیکن علوم موجود تھے, حقیقت موجود تھی, روح موجود تھی. یہ پڑھیں گے. ایک علم ہے علم وحی. کیا ہے بھائی؟ علم وحی. اس کے بارے میں بھی اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہر دور میں, ہر طبقے میں, ہر علاقے میں, ہر رنگ میں, ہر نسل میں, ہر زمانے میں, ہر پستی میں, ہر جو کہنا چاہیے بلندی میں, ہر علاقے میں جہاں بھی انسان بسے, منی ہدن, تمہارے پاس ضرور 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 میری جانب سے ہدایت کی روشنی آئے گی, تمہارے پاس میری جانب سے گائیڈنس آئے گا, تمہارے پاس میری جانب سے راستہ دکھانے کے لیے حق اور باطل, حلال و حرام, رب کی خوشنودی اور ناراضگی کے بارے میں بتانے والے احکام آئیں گے. جو ان کی پیروی کر لے, جو ان کے پیچھے چل پڑے, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کامیاب وہی لوگ ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں, انہیں کوئی حزن نہیں, انہیں کوئی ملال نہیں, انہیں کوئی پچھتاوا نہیں, انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں رہیں گے. یہ دو علوم ہیں قاری فیروز صاحب. کتنے ہیں؟
دو ہے، ایک علم علم کائنات ہے، ایک علم علم وحی ہے۔ اللہ نے اقرا میں کس علم کی بات کی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، ان بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، ان کے سینوں میں تعلیم بھرو، ان کے دماغوں کو تعلیم سے روشن کرو، اپنے گھروں میں گیان کے شکشا کے دیپ جلاؤ، لوگوں کو تعلیم کی روشنی سے آگاہ کرو، جہالت کے اندھیروں کو مٹا دو، جہالت کے جھاڑ جھنکار کیڑے کانٹوں کو کاٹ کر رکھ دو اور توڑ اور ایک فضا قائم کر دو تعلیم کی۔ لیکن کون سی؟ بسم ربک الذی خلق، وہ تعلیم جو خالق سے جوڑنے والی ہو، وہ تعلیم جو رب سے رشتہ قائم کرنے والی ہو۔ تم سائنس پڑھو لیکن اللہ سے جڑو، ٹیکنالوجی پڑھو اللہ سے جڑو۔ اگر ایک آدمی بخاری پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اگر اس کا مطمع نظر دنیا ہے، اگر اس کو اللہ سے رشتہ نہیں جوڑنا ہے بلکہ لوگوں کی چاپلوسی کرنی ہے، لوگوں کے سامنے جھکنا ہے، ان سے ہدیے لینے ہیں اور دنیا کے اوپر اس کی نظر ہے، معاف کیجئے گا، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، لیکن وہ اس کے ذریعے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، قوم کی خدمت کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے، وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے ان علوم کو، ان فنون کو استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ وہ تعلیم ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق جس کا عمل ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بھئی خالق اللہ ہے نا، اس کے بارے میں پڑھنا دین ہے یا دنیا؟ بولو بھئی، اللہ کے بارے میں جاننا دین ہے یا دنیا؟ دین ہے۔ اور یہ کائنات، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ خشکیاں، یہ تریاں، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، یہ بر، یہ آسمان، یہ زمین، جی یہ سولر سسٹم، اور یہ ارب کھرب نوری سالوں پر، سن ایئر پر، سوریہ ورش پر، لائٹ ایئر پر پھیلے ہوئے یہ کائنات کے کنابے ہیں دور تک، یہ نظر آتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ یہ جو کائنات دور تک پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، مخلوق خالق کا خلق ہے نا۔ ارے مخلوق خالق کا، میں نے لکھا، لکھنے والا میں، یہ جو لکھا گیا یہ مکتوب میرے کتاب سے آیا ہے نا، میری کتابت سے آیا ہے نا، کتابت میرا عمل ہے نا، خلق اللہ کا عمل ہے۔ جب خالق کے بارے میں پڑھنا دین ہے، اس کے خلق کے بارے میں پڑھنا دین ہے، تو اس کی مخلوق کے بارے میں پڑھنا دنیا کیسے ہو جائے گا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آؤ غور کرو، میری خلاقیت کے نمونے دیکھو، میری خالقیت کے مظہر دیکھو، میری مخلوق کو دیکھو، دیکھو آسمانوں کو، سبع سماوات طباقا، دیکھو انہیں، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، یہ میرے بنائے ہوئے ہیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ آسمانوں کی سیر کرو، ہواؤں پہ حکومت کرو، سمندروں میں غوطے لگاؤ اور زمین پر ٹھوکر مارو، اس طرح مارو، ایسا حکم چلاؤ کہ یہ تمہیں اپنا نیوٹرون بھی دے، اپنا پیٹرول بھی دے، اپنا الیکٹرون بھی دے، اپنے سارے جواہر اور سارے زیورات اور سارے خزائن تمہارے سامنے غلام اور باندی کی طرح لا کر رکھ دے۔ ایسی محنتیں کرو، کیونکہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں تدبر دیا ہے، میں نے تمہیں تفکر دیا ہے، میں نے تمہیں دانائی دی ہے، میں نے تمہیں حکمت دی ہے، میں نے تمہیں دانش دی ہے۔ تمہارے لیے یہ دنیا کچھ نہیں اور آج ہے بھی نہیں۔ یہاں بیٹھ کے بات کیجئے، انگلینڈ میں پہنچتی ہے آواز ہی نہیں، میری نقل و حرکت بھی پہنچے گی، اور پوری سیکرٹ
व्यू के अंदर पहुंचेगी, कोई देख नहीं सकता, कोई उसकी सीक्रेटनेस को तोड़ नहीं सकता, मख्फी रहेगी। है ना कमाल, है ना हैरत। हवा पे हुकूमत कर ली ना, हवा पे हुकूमत कर ली ना, इल्म बढ़ गया ना। लेकिन एक सवाल, इन 200 सालों में इल्म ज्यादा बढ़ा है। कितने सालों में? 200 साल में मेडिकल साइंस ने तरक्की की, मॉडर्न एजुकेशन ने तरक्की की। क्या हुआ? 2 जंगें अजीम हुई, 10 करोड़ से ज्यादा इंसानों का खून अकेली पहली जंग अजीम में बहाया गया। अब तक उसके असरात हैं। क्या हुआ? नुकसान है, खसारा है, घाटा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कसाई है। जाइए उसके पास, वो मरीज को मरीज की तरह नहीं देखता, वो उसमें अपनी कमाई ढूंढता है। वो देखता है कमीशन कहां से आएगा। क्यों? ये डॉक्टर वहशी क्यों हो गए? ये वकील आपका केस नहीं लड़ते, बल्कि ये देखते मेरी मजदूरी कहां से सीधी होगी, मैं कट कहां से मारूंगा, मैं निकालूंगा जेब कहां से। क्यों? हर पेशे में इंसान वहशी हो गया है। क्यों? उसे इंसान इंसान नहीं, एक सामान नजर आता है, अपना प्रोडक्ट नजर आता है। जी क्यों? इंसान से कोई हमदर्दी किसी डॉक्टर को नहीं है, सिर्फ अपनी कमाई उसमें नजर आ रही है। खामे खा के वो चढ़ा रखे हैं, क्या कि आज वेंटिलेटर वगैरह कोई जरूरत नहीं, पैसे उतारी है। क्यों? इंसानियत भी मर गई है। क्यों? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये तालीम आगे बढ़ी है अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह से रिश्ते को कता करके, रब की रबूबियत को भुलाकर, उसकी खालिकियत को भुलाकर तालीम आजाद हो गई, तालीम सेकुलर हो गई। तालीम ने कहा रब कोई नहीं, तालीम ने कहा दीन कोई नहीं, तालीम ने कहा अल्लाह कोई नहीं, तालीम ने कहा गॉड कोई नहीं। हम इंसान हैं, हम आजाद हैं, हम चुनी दीगरे नेस्त। हम कहते हैं हम चुनी डंगरे नेस्त। ये डंगर बन गया है इंसान, जानवर बन गया है, सब इसने भुला दिया है। लिहाजा कितने भी उलूम बढ़ जाएं, इनसे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? खैर, ये बातें जरा कुछ तालीम के उन्वान पे मैं समझता हूं कि आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी बहनें जो बैठी हैं उनके मतलब की ये बातें नहीं हो सकी। मैं इस सिलसिले में आखिर में सिर्फ मुबारकबाद के जुमले कहूँगा। कारी साहब के लिए अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत दे। इन बच्चियों के लिए तालीम का जो नज़म किया गया है, वो जो 2 अलग अलग रास्ते थे उनको पाटने का और उनको एक करने का जो ये अजीम तरीन कारनामा अंजाम दिया गया है, हमारी बच्चियां पढ़ें, अपनी इस्मत, अपनी हया, अपनी गैरत, अपनी शर्म की हिफाजत के साथ पढ़ें। उनके जिस्म पर, उनके वजूद पर किसी भेड़िए की गंदी निगाह न पड़े, उनके ईमान पे कोई डाका ना डाले, कोई उनके ईमान को छीन ना ले, सल्ब ना कर ले, वरना दुनिया में खुदा की कसम इन मौलवियों का एहसान है। भाई साहब, मुझसे लोग कहते हैं मौलवी यूं कर रहे हैं, मौलवी यूं कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, ये अपने खाल के जूते इन्हें पहना दे, इनका एहसान अदा नहीं होगा। इनको दिमाग अल्लाह ने उल्टा कर दिया, इनके पेच उल्टे लगा दिए। ये तो कारोबार कर सकते हैं, ये दुकानें चला सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग में पेच उल्टा कर दिया कि एक 50 गज की जमीन लो, फिर उसके पैसे लाओ, फिर उस पर बिल्डिंग बनाओ, फिर चंदा करो, कौम की गालियां खाओ, इन्हीं के बच्चे पढ़ाओ। वरना ये फर्ज तो तुम्हारा था, तुम्हारा फर्ज था। जब तुम कब्रिस्तान लेते हो तो मदरसे की जगह क्यों नहीं देते? मस्जिद की जगह छोड़ते हो तो मदरसा क्यों नहीं बनाते? इमाम की तनख्वाह देते हो, मुदर्रिसीन का बोझ अपने कंधों पे क्यों नहीं उठाते? ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इमाम कहां से आएगा? कहां से मस्जिदों को आबाद करने वाले आएंगे? आज हमारे ईमान पे, बच्चों के, बच्चियों के ईमान पे डाके हैं। क्यों? हमने उन्हें डाकुओं के हवाले कर दिया है। हमारे अपने स्कूल नहीं हैं, हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, हमारे अपने तालीम गाहें नहीं हैं। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों से जोड़ें जहां इनका ईमान बच सके। इनकी हया, शर्म वो थी कि ये बेटी कभी अपने बाप के सामने निगाह नहीं उठाती थी, वो थी कि ये कभी अपने भाई के सामने भी अपने दिली जज्बात बयान नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे पढ़ाया गया था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसे बताया गया था और माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। अब तालीम उल्टी है, तू 18 साल की हो गई, बाप तेरा कोई नहीं, माँ तेरी कोई नहीं, कल्चर तेरा कोई नहीं, माँ बाप, खानदान, कबीला, दादे दादू, कोई तेरा कुछ नहीं लगता। जो तेरे दिल में आया है उस पर अमल कर, और तेरी इस दिल की बेहुदा भोंडी ख्वाहिश पे अमल करने में जो रुकावट बनेंगे वो मुजरिम है।
قانون روکے گا، ان پہ کارروائی کرے گا، اور یہ تمام باپ دادوں کی پگڑیوں کو، عزتوں کو ٹھوکر پہ اڑا کر چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایمان کی اہمیت ہم نے بتائی نہیں، ایسے تعلیمی ادارے ہم نے قائم کیے نہیں قائم۔ ہم نے سوچا اسکول بھیجیں گے، دوپٹہ جاتا ہے، ارے بے وقوف ہے بھئی، امرود ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لینی چاہیے، 50 روپے کلو، 100 روپے کلو، 200 روپے کلو، 1000 روپے کلو، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ 50 کروڑ روپے کا 1 کلو انگور کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کھائیں گے امرود؟ کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے امرود فائدے کی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی قیمت؟ ٹھیک ہے تعلیم ضروری ہے، تعلیم سے ترقی ہوگی، تعلیم سے فیوچر سنورے گا، یہ وقت نہیں بتانے کا سنورے گا یا نہیں سنورے گا، لیکن یہ ہے کہ مان لیجئے، لیکن اتنی بڑی قیمت کہ دوپٹہ بھی گیا، آنکھوں کی شرم بھی گئی، دل کی غیرت بھی گئی، وجود کا حیا بھی گئی، اور ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، باپ دادوں سے جو نعمت ملی تھی، ہم نے کسی اور کو تو کلمہ ہم کیا پڑھاتے، کسی اور کو تو دین ہم کیا دیتے، ہزاروں سال کی محنتوں سے یہ جو 2 بچے گھر میں ہوئے تھے یہ مسلمان تھے، ہم نے انہیں بھی مسلمان نہ رہنے دیا۔ ایمان کی تو نعمت وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے موجود ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سمیہ کو ابو جہل پکڑ کے لاتا ہے، بوڑھی عورت خاتون، اور اس کی ہڈیوں کا چورا ہوا ہے، دم خم بالکل نہیں ہے، 80 سال کی بوڑھی ہے، پکڑ کے لاتا ہے اور اپنی پہلوانی اور اپنی طاقت اور اپنا رعب اور اپنا دبدبا اور اپنی چودراہٹ لوگوں کے سامنے گانٹھنے کے لیے اسے کہتا ہے بڑھیا مان جا میری بات، چھوڑ دو محمد کا دامن، چھوڑ دو قرآن کو، چھوڑ دو دین کو، کہہ دے اللہ کے سوا بھی معبود ہے، کہہ دے یہ 360 جو بت کعبے میں رکھے ہیں ان میں کچھ ہے، کہہ دے لات کی جے ہو، عزا کی جے ہو، کہہ دے جو تجھ سے میں کہلوا رہا ہوں یہ کہے گی تو تو آزاد ہو جائے گی، تجھے گھر دیے جائیں گے، تجھے زیورات دیے جائیں گے، تجھے عزت دی جائے گی، تیری نسل سر اٹھا کر جی سکے گی، انہیں مالدار بنا دیا جائے گا۔ سمیہ نے کہا کیا امید ہے، کیا امید ہے، کہہ دوں گی تیری بات مان لوں گی، کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگا نہیں مانے گی تو پھر میرا قہر دیکھے گی، میرا غضب دیکھے گی، میں تجھ پہ عذاب بن کے برس پڑوں گا۔ کہنے لگے آزما لے تیرے بازوؤں میں جتنے زور خرچ کر لے، اگر میری بوٹیاں بھی بنا دے گا، میری ہڈیوں کا چورا بھی کر دے گا، میرے بدن کے ایک ایک حصے سے تجھے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ ظالم جب یہ سنتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، چودھریوں کے سامنے، سماج کے سامنے، پنچایت کے سامنے رسوا کر دیا، اتنے بڑے چودھری کی بات نہیں مانی، اتنے بڑے پہلوان سے ایک بڑھیا جو ہے اس کے سامنے ڈٹ گئی، لہذا اس نے گھوسے، لاتے، کوہنی، گھٹنے سب مارے، اتنا مارا کہ حضرت سمیہ زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ یہ مار مار کے تھک گیا، ہانف گیا، کانپ گیا، اور پھر کہنے لگا ہانپتے ہوئے، ادھورے ٹوٹے ہوئے سانسوں سے کہنے لگا سمیہ مانتی ہے نہیں مانتی، چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی، اپنے نبی سے پیچھے ہٹتی ہے نہیں ہٹتی؟ اس نے کہا تھک گیا کیا سستا لے، پھر آزما لے، یہ زندگی چلی جائے گی، اگر دوسری بھی زندگی ملے گی تو سمیہ اس دین سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے کہا اچھا اب ذرا تھک چکا ہے، کان کے قریب آیا، کہنے لگا سمیہ اماں ایک کام کرو، تیرا اللہ سچا، تیرا نبی سچا، تیرا رسول سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا دین سچا، اللہ بھی ایک ہی ہے، دینی بھی ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کو، میری عزت رکھنے کو بس یوں کہہ دے کہ ابو جہل کے خداؤں میں کچھ تھوڑا سا ہے، اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ذرا مراسا ہے، ذرا مراسا لات کی تعلیمات میں بھی کچھ ہے، ذرا مراسا عزا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ طاقت کہہ دے کیا جاتا ہے۔ کہنے لگی تھک گیا تو دوبارہ کوشش کر لے، نہیں کہوں گی۔ اس نے کہا مانے گی نہیں؟ حضرت سمیہ بیچاری پٹی ہوئی پڑی ہے،
وجود سے آواز نکلتی نہیں، اشارہ کیا ادھر آ تجھے جواب دیتی ہوں، ادھر آ۔ وہ آیا، قریب ہوا، سوچنے لگا اب میں نے فتح کر لیا، سوچنے لگا اب میں جیت گیا، سوچنے لگا اب حضرت سمیہ کی ہمتوں نے جواب دے دیا۔ آیا اور چہرے کے قریب ہو گیا، کہنے لگا بتاؤ کیا کہتی ہوں، کہ اپنا جواب دینا ہے، کہ ہاں دو اپنا جواب۔ اب چہرہ اس اماں کی طرف کیا، اماں نے اپنے وجود کو سمیٹا، بیٹھی اور طاقت لگا کر کچھ بیٹھنے جیسی حالت میں ہوئی اور کہنے لگی ہاں تجھے جواب دیتی ہوں۔ جواب کیا دیا؟ اتنا سارا تھوک منہ میں اکٹھا کیا اور ابو جہل کے منہ پہ تھوک، یہ ہے میرا جواب۔ اب تو ابو جہل کے غصے کا ٹھکانہ نہ رہا، بدن سے ایک کتر نوچ لی، ایک چیتڑا بھی، ایک لیتڑا بھی بدن کے اوپر نہیں رہنے دیا، بالکل مادرواد برہنہ کر دیا جوان بیٹے کے سامنے، شوہر کے سامنے، برادری اور سماج کے سامنے، بالکل اس ملعون مردود نے یہ کیا۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے مان جا، کہنے لگی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس زور سے برچھی ماری ہے، بیچوں بیچ بالکل اس زور سے وار کیا ہے کہ حضرت سمیہ گوشت اور خون کی صورت میں تبدیل ہو کر کعبے کی مبارک زمین پہ بچھ گئی، اور اس خون نے بہہ کر پوری امت کو یہ سبق دے دیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے قیمتی ذخیرہ ایمان ہے۔ حفاظت کرنی ہے تو اس کی کرو، بڑھانا ہے تو اس کو بڑھاؤ، بچانا ہے تو اس کو بچاؤ۔ پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں قیمت کی صورت میں ادا کر دی جائے، زندگیاں لٹا دی جائے، عزت چلی جائے، آبرو چلی جائے، ساز و سامان ختم ہو جائے، ایمان بچا رہ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ آج ہم نے یہ کیا کہ ہماری بچیاں دوسروں کے حوالے اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی اس بے ترتیب اور غیر منظم بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر ان میں کچھ قیمتی یا کچھ سلیقے کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ انہیں عمل میں لائیں گے، اور اگر کچھ جہالت کی باتیں ہیں تو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وسلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔